حضور آپ کو کیسے خیال آیا مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ بنانے کا؟ یعنی دعوت اسلامی ماشاءاللہ نیکی کی دعوت کی ایک تحریک ہے، لیکن آپ نے کہاں یہ محسوس کیا کہ اس کی ضرورت ہے؟ اور یہ ادارے بنانا تو حضرت بڑے خرچے کا کام ہے، آپ خود بھی بظاہر کوئی مالدار فیملی سے نہیں ہیں، اوائل دعوت اسلامی کے ہیں، تو یہ خرچے پہ خرچے بڑھانے والا کام آپ کرتے رہے اور جامعات و مدارس بناتے چلے گئے، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ تو کام جب آدمی کرنے نکلتا ہے اس وقت تو بعض اوقات خالی ہاتھ ہوتا ہے، جو میرا حال تھا، کچھ پتہ نہیں لگا آگے کرنا کام کس طرح ہے۔ پھر یہ کہ وہ کچھ اس ٹائم میں میرے ساتھ تھے، ہم لوگ آگے بڑھے، اس وقت تو کوئی تصور نہیں تھا مدارس وغیرہ کا۔ مختلف علاقوں میں جاتے تھے، آپ کے والد صاحب بھی کار لے آتے تھے، شروع میں تو خیر بسوں میں بھی سفر کیے، ویگنوں میں کیے میں نے، تو پھر والد صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے تھے، شروع سے ہی لگ گئے تھے، تقریباً دعوت اسلامی سے پہلے سے ان کی دوستی ہو گئی تھی میری۔ تو یہ کہ ہم یہ گاڑی لاتے تھے، پھر ہم کو سزوکی دی، انہوں نے ڈرائیور بھی دیا کہ تم لوگ جاؤ اور نیکی کی دعوتیں دو۔ تو اس طرح یہ کہ ہم مطلب ہے کہ کرتے رہے، لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہے۔ وہ ہے نا، میں تو جانب منزل میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا۔ تو طرح طرح کے ذہن کے سائیں بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہے کہ یوں بھی ہو، تو یوں الحمدللہ وہ یہ میری دعوت اسلامی سے پہلے سے یہ تو مجھے پتا تھا، ذہن بھی تھا کہ قرآن کریم درست ہونا چاہیے۔ نماز میں جو قرآن پڑھتے بھی درست نہیں ہوگا تو پھر تو نماز کے بھی مسائل ہیں۔ تو ہم شروع سے ہی مدارس وغیرہ چلاتے بھی تھے دعوت اسلامی کے پہلے بھی۔ اچھا جی ہاں، اس کے لیے چندہ بھی عام طور پہ میں ہی کرنے جاتا تھا، میں ہی تھا چندہ کرنے میں، اور دوسرے سے مل جاتے تھے سائیں بھائی جو ہمارا تعاون کرتے تھے۔ یہ پارٹ ٹائم مدرسے تھے یا باقاعدہ فل ٹائم مدرسے؟ نہیں، فل ٹائم رہائشی نہیں تھے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور صرف وہ قرآن کریم کی تعلیم، ٹھیک ہے، وہ بھی بالغان کی۔ اچھا مدرسۃ المدینہ بالغان نام نہیں تھا، صحیح، لیکن وہ ہم چلاتے تھے۔ ایک مدرسہ ہمارا حاجی امین کی جو مسجد ہے، حاجی امین کی مسجد اقصا مسجد، وہاں بھی تھا ہمارا مدرسہ۔ اچھا ماشاءاللہ مدرسہ، جی ہاں الحمدللہ۔ حاجی امین اس وقت ماحول میں نہیں تھے، ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوا، یہ تو اس وقت گلیوں میں کھیلتے ہوں گے۔ تو اس طرح بہرحال الحمدللہ، مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ ایسے سائیں بھائی بھی شامل ہونے لگے۔ آخر کار کسی کے ذہن میں آ گیا چلو مدرسہ بناتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ مطلب ہے کہ ہمارے الحمدللہ جس طرح بھی تھے وہ مجھے یاد پڑتا یہ چلے ہوں گے پہلے۔ اس کے بعد ریگولر بچوں کے، 1990 میں پہلا مدرسۃ المدینہ سبز مارکیٹ پہ بنا تھا۔ جی ہاں، یہ میں نے اسکرین پر کل دیکھا تھا۔ 30 سال ہو گئے، 30 سال ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ انہوں نے حساب دیا تھا کہ 10 دن میں ایک مدرسہ، 3 دن میں، جی 10,950 دن بنتے ہیں 30 سال کے، اور ہمارے 4200 مدرسے ہیں، تو دیکھا جائے تو 2.5 پونے دن بعد 3 دن بعد ایک مدرسہ بنتا چلا گیا۔ 30 سال تک مسلسل اس ایوریج سے بنانا یہ بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کام کو کام سکھاتا ہے، اللہ نے ایسے بندے دے دیے کہ جو مطلب یعنی کہ بس لے کے چل پڑے۔ میں شروع سے جب سے دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے نکلا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی ہے نا، ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی، آگے کوچ اس کی جاری ہے، اور سب یہ رب کی رحمت سے ہوا، اپنا کوئی کمال نہیں، میری عقل بھی نہیں ہے، میری شکل بھی نہیں۔ مجھے مطلب کس نے پوچھنا تھا، مجھے پتا نا میری حیثیت کیا ہے، یعنی میں اپنے اوقات کو جانتا ہوں، میں خود حیران ہوں، مارتے تھے مجھے، تو میرے دوست بھی مجھے، بچے جو ہوتے تھے نا، میں پیٹتا تھا، مطلب نہ کھیل کود کا کوئی ماہر تھا، نہ پڑھنے میں بھی میں نہیں تھا، مطلب کوئی دم نہیں تھا میرا اتنا، وہ بس ایسے ہی تھا، میں غربت بھی تھی، لیکن بس وہ اللہ نے بس نوازا، اس کا کرم ہو گیا کہ آپ جیسے مل گئے۔ آپ تو اس کو چھوٹے ہوتے تھے جب آپ کے والد صاحب ہمارے ساتھ آتے تھے، حاجی زکریا یہ آتے تھے ہمارے ساتھ، پھر اور بھی کچھ، وہ سکندر، حاجی عباس تھے، احمد رضا ناتواں کے والد سکندر ہمارے ساتھ ساتھ، ایک اقبال بالا ہوتے تھے، پتہ نہیں بیچارے یہ کہاں ہیں، یہ آتے تھے، سزوکی چلاتے تھے ہماری، ہم لوگ مل جل کے، کچھ اور بھی اسلام بھائی ہوتے تھے، ہم جاتے تھے مختلف علاقوں میں، کراچی کے اندر ہی، پھر آہستہ آہستہ ہم نے الحمدللہ باہر بھی ہم کو ایسے ملے لوگ کہ جنہوں نے باہر ہم کو دورے کروائے کہ آؤ
لیکن ہمارا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ ہم بولتے کہ ہم کو ٹکٹ دو، گاڑی بھیجو، اور نہ کوئی بولتا تھا کہ ہم ٹکٹ دیں گے آپ کو. الحمدللہ عام طور پہ میں شروعات کی بات کر رہا ہوں تو اپنے ہی کرائے سے ہم لوگ یہ سفر کرتے تھے، اپنا ہوٹلوں میں جا کے کھاتے تھے، گھروں پہ کوئی نہیں لے آتا تھا. شروع کی بات کر رہا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ مطلب ہاں البتہ کوئی گھر پہ یا لا کر مسجد میں کھلا دیتا، یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو ناشتہ کروائیں تو پورے قافلے کو لے کے چلتا اور تھکا دیتا اور وصول کر دیتا. اتنی دور بیچارہ لے جاتا، پھر ہم کو چائے پاپے کھلاتا. یہ دور تھے اور ہم خرید کے کھاتے تھے ادھر ادھر سے. ایسے یہ لوگوں کو کہانیاں لگتی ہوں گی کہ آپ ہوٹل پہ کھاتے تھے. اور نوری مسجد لاہور ریلوے اسٹیشن. اللہ دھوپ میں سونا مجھے یاد پڑتا ہے. اللہ مسجد میں پڑے رہتے تھے ہم لوگ اس صحن میں، تو وہ دھوپ تو کوئی آ کر اٹھا دیتا میرے کو، او جی آپ نے بڑا اچھا کام شروع کیتا ہے تو اللہ تھوڑی خیر کرے. ارے بھائی تیری خیر ہو یا سونے تو رات کو میرا بیان ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، سید صاحب کو بھی پتا ہوگا، امیر اہل سنت کے ساتھ جب دورے پہ جاتے تو آپ خود ہی جا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ میرا بیان ہے رات کو، یا رات کو سنو تو بڑا بیان ہے. یعنی یہ بھی دن دعوت اسلامی میں دیکھیں جس طرح امیر اہل سنت نے کہا. زور میں کبھی بیان تو کبھی عصر میں، مغرب میں 1 2 3 میرے بیان ہوتے اور میں گھوم کے لوگوں سے ہاتھ اٹھواتا تھا. جمعہ کے دن 3 کہ میں بیان کروں گا. یہ عجیب سا لگتا ہے اللہ، لیکن اب کریں کیا یار، کوئی تھا ہی نہیں. کوئی سب دوسرے بھی ہو گئے تھے ترکیب، لیکن میرا ایک ذرا نام ہو گیا تھا. پھر بھی نام ہو گیا تھا. میرے اشتہار چھپتے تھے، تو اشتہار چھپتے تھے تو یوں باہر سے کراچی سے کوئی پنجاب جائے تو 4 آدمی دیکھنے آ ہی جاتے ہیں. تو یوں میں جمع ہوتے، سندھ میں، بلوچستان میں، جہاں سے جاتے ہم ادھر جاتے. خیبر پختونخوا اس وقت دن کا نام سرحد تھا، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے تو میں ہاتھ اٹھواتا تھا. چلے بیان درس تو چلے آپ خود کر رہے تھے، اس میں اتنے اخراجات بھی نہیں تھے اور آپ کو اس کا نتیجہ بھی نظر آ رہا تھا.